بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے خلاصے کے طور پر 27 پارے مکمل کر دیے ہیں۔ آج پارہ نمبر 28 کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ مجلس میں شرکت کی جائے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ جو بھی سنا جائے گا، جو بھی کہا جائے گا، اس پر مکمل عمل کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو ضرور ہمارا اس بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شریعت کے امور پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا کرے۔ دوستو، پارہ نمبر 28 میں پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں عربی میں جھگڑنے والی، جھگڑا کرنا، جھگڑنے والی، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ تو اس میں مجادلہ نام اس لیے رکھا کہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میاں بیوی کے آپس میں کچھ انبن ہوئی ہوگی، نتیجن حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ان سے زہار کر دیا۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب میاں بیوی سے ناراض ہو جاتا تھا اور میاں بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا تو وہ طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ زہار کرتا تھا، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا ان عورتوں کے ساتھ جن سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے، ایسی بھی عورتوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دیتا تھا، جیسا کہ یہ عرب لوگ کہتے تھے کہ انتی علیہ کا ظہری امی، یعنی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے، یا اس طرح کے بول بولتے تھے، اور اسی کو زہار کہا جاتا ہے۔ اب جب ایسا وہ کر لیتے تھے تو پھر قیامت تک کے لیے وہ اس عورت کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبن ہونے کی بنا پر اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ اب ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے نبی، ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ابھی اس بارے میں کوئی شریعت نہیں اتری ہے، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا ابھی تک تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کو برقرار رکھا جائے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی، اور اسی بحث کو مجادلہ کہتے ہیں، اور اسی بنا پر اس صورت کا نام مجادلہ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی کہ مجھے اپنے بارے میں صفائی چاہیے وغیرہ وغیرہ، کہ میں اتنے دن تک اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی، اس کے بچوں کو پالا، اب اس نے مجھ سے زہار کر لیا، اب میں کہاں جاؤں گی، اب میری عمر ہو گئی ہے تو میں کہاں جاؤں گی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحث کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے، اما جان کہتی ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار متغیر ہو رہے ہیں۔ اب میں سمجھ گئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں نے کہا خولہ بنت ثعلبہ سے کہ خاموش ہو جاؤ، وحی نازل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسئلے کو لے کر ہی وحی نازل ہو رہی ہو۔ چنانچہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے بات سن لی ہے اس عورت کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ قربان جاؤ، کیسی وہ ہستی ہے خولہ بنت ثعلبہ کہ اللہ نے ان کی لاج رکھنے کے لیے قرآن کریم میں آیت بنا کر ان کے مسئلے کو پیش کیا، اور پوری امت مسلمہ کو یہ میسج دیا کہ زہار کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص زہار کرتا ہے تو زہار کرنے کی وجہ سے اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے میں کیا ہے؟ کفارہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے اپنی ماں کے اس عضو کے ساتھ جس کو دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، یا اپنی ان محارموں کے ان عضو کے ساتھ جس کو دیکھنا حرام ہے، تو اس کو کہیں گے کہ زہار کیا اس شخص نے۔ اب کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح زہار کرنے سے کوئی تمہاری ماں نہیں بن جاتی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو اس کو حرام کر لیتے تھے نا قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا بولنے سے کوئی تمہاری ماں نہیں ہو جاتی، لہٰذا وہ قیامت تک کے لیے تو تم پر حرام نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے زہار کر لیا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہے۔ اگر کفارہ دیتا ہے تو وہ پھر سے اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اور اگر کفارہ نہیں دیتا ہے تو جب تک کفارہ نہ دیا جائے گا اس وقت تک لے وہ حرام رہے گی۔ اب اس میں کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کسی زہار کرنے والے پر کفارہ اگر دینا چاہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کے بعد اگر عورت کے پاس جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ غلام آزاد کرنے سے پہلے وہ عورت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے منع کر دیا ہے، قبل ان یتماسا۔ کیا کہا ہے قرآن کریم نے؟ اس کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے اس زمانے میں غلاموں کا سلسلہ ہی نہیں ہے، تو غلام آزاد کیسے کرے گا؟ تو دوسری شکل بتائی کہ اسے 60 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ 60 دن کے روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 30 دن کے رکھ لیے اور 30 دن کے بعد میں رکھ لیے، ایسا نہیں، بلکہ لگاتار پے در پے 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر غلام اس کے پاس ممکن نہیں ہے، طاقت نہیں ہے غلام کی، تو کہا کہ 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اور وہ بھی لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی شخص نے 59 روزے رکھ لیے، 59 روزے رکھ لیے، اور بیوی کے پاس چلا گیا، ایک روزہ باقی تھا اور بیوی کے پاس چلا گیا، تو وہ سارے روزے باطل ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اب نئے سرے سے پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ 60 روزوں کو پورا کرنے کے بعد ہی وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا. 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا دیا جائے تب تک اپنی بیوی کو نہیں چھو سکتا، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ 10 کو کھانا کھلا لیا، 50 باقی ہے تو اپنی بیوی کے پاس اگر جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اسی طرح 20 کو کھلا لیا، 40 باقی ہے، جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. تو زہار سمجھ میں آ گیا. پھر آگے اللہ رب العزت اس صورت میں مجلس کے آداب بیان کیے ہیں. ہوا یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چبوترے میں تشریف فرما تھے اور کچھ بدری صحابہ تشریف لائے. جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ صحابہ وہی کھڑے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سمیٹ جاؤ، ان کو بیٹھنے کی جگہ دو، یعنی کہ سمیٹ جاؤ. تو آپ نے کچھ حضرات کو کیا ہے سمیٹنے کا کہا تو لوگ سمیٹے، لیکن پھر بھی جگہ زیادہ جگہ ہوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہا کہ بھئی آپ مجلس سے کھڑے ہو جائیے، ان کو اٹھنے کا حکم فرمایا. پھر منافقین یہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے تانا تان شروع کر دیا. منافقین کی تو چونکہ عادت ہی تھی، جب بھی موقع ملتا تھا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلا دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، کہ اے ایمان والو جب بھی تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، فافسحوا کہ مجلس سے کھڑے ہو جانا ہے تو پھر تمہیں کھڑے ہو جانا ہے. اس لیے کہ مجلس کا جو صدر ہوتا ہے اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے کھڑا کر سکتا ہے اور جس کو چاہے بٹھا سکتا ہے. اس لیے کہ صدر ہی جانتا ہوگا مصلحت. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ مجلس میں عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب کچھ خاص لوگ ایسے آئے کہ ان سے مجلس کے اعتبار سے کچھ کام نکالا جا سکتا ہے یا ان سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. ایسے کچھ لوگ آئے تو ان کو جگہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کو جگہ دیں گے تو ان کے دل میں یہ آئے گا کہ نہیں یہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. اب جب دل میں یہ آئے گا کہ یہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے لیے جو کام کرنے والے تھے وہ اس کو جلدی کریں گے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اس طرح کی حکمت اگر ہو تو صدر جو ہے وہ کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے مجلس سے اور کسی کو بھی بٹھا سکتا ہے. اس میں پھر آگے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے صدقہ دینا ہے، اسی طرح حزب اللہ کی کامیابی کے بارے میں بیان کیا ہے. یہ تھا مختصر سا خلاصہ سورہ مجادلہ کا. آگے صورت آتی ہے سورہ حشر. حشر کا ایک معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے اخراج یا جلاوطن کرنا. سورت کی دوسری آیت میں الحشر لفظ موجود ہے اور اسی کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام الحشر رکھ دیا ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے بنو نذیر کے واقعے کو بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودیوں سے امن امان کا معاہدہ فرمایا کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے اور اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مل کر اس کا دفاع کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ ہوا تھا. اب چونکہ ان یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی ایک قبیلہ بنو نذیر جس کا نام ہے بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ کو لکھنے کے لیے تشریف لے گئے. شریعت معاہدہ کو لکھنے کے لیے شرائط معاہدہ جو معاہدے میں جو شرطیں تھی اس کو لکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. اور ان لوگوں نے قبیلہ بنو نذیر والوں نے ایک سازش رچ لی تھی کہ جب بھی حضور آئیں گے معاہدے کو لکھنے کے لیے تو اوپر سے ایک چٹان نما پتھر آپ پر ڈال دیں گے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ بات اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جلد ہی تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے
واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے تمہارے ساتھ۔ پھر ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی کہ اس مدت تک مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے جائے، یعنی مدینہ میں رہنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا۔ اب چونکہ یہود لوگ، اب منافقین جو تھے ان کے کہنے پر یہود لوگ جو تھے وہ اس مدت کے بعد بھی وہاں گئے نہیں، ان کے جو قبیلہ تھا وہ خالی نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ میں ہی رہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا جنگ کے لیے، لیکن چونکہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور بغیر جنگ کے ہی وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ قبیلہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مال فی کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ مال فی کہتے ہیں کہ وہ مال جو جنگ کے اندر بغیر لڑائی کے ہاتھ میں آیا ہو اس کو کہیں گے مال فی۔ تو مال فی کے مصارف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد قرابت دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے اور مسافر ہے۔ یہ 5 مصرف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ مال فی ان لوگوں میں خرچ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بنو قینقاع کی شکست کے بارے میں بھی ہے، بنو قینقاع جو تھے ان کی شکست کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس صورت میں۔ پھر اسماء حسنہ آخر میں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ جو تمام ہے یہ اسماء حسنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سورت ہے سورہ ممتحنہ۔ ممتحنہ کا معنی ہے کہ امتحان لینے والی۔ اس سورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، اس لیے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھ دیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ دشمن خدا سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو دشمنان اسلام سے رابطہ رکھتے ہیں، دشمن خدا سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں، دشمن رسول سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کیا کہا؟ اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، یعنی کہ تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ قرآن کریم کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم اگرچہ دوستی کر رہے ہو لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے دشمن، یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہر میں تم سے دوستی رکھیں گے لیکن سینوں کے اندر ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض اور عداوت اور دشمنی ہی بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے مکہ سے آنے والی خواتین کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ پھر اہل ایمان کی خواتین جو ان کے بیعت کے بارے میں حکم ہے آگے۔ پھر آگے صورت ہے سورہ صف۔ صف کا معنی ہے قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جہاد میں مسلمان جو ہوتے ہیں، مومنین جو ہوتے ہیں، وہ صف باندھ کر کھڑے ہو رہتے ہیں، تو اس صفت کو بیان کیا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ صف رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ دین اسلام باقی اور غالب رہے گا۔ لاکھ کوشش کر لو تم، لیکن غالب اور باقی تو دین اسلام رہے گا ہی رہے گا۔ ہاں، وہ شعر ہے جو یہاں پر مجھے یاد آتی ہے، شعر یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے سورہ جمعہ۔ اس میں سورہ جمعہ میں اس سورت کے آخر میں چونکہ جمعۃ المبارک کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے اس لیے اس سورت کا نام جمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد بیان کیے گئے ہیں، یہودیوں کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایات ہے، جیسے کہ اہل ایمان کے لیے جو ہدایات ہے
دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیاوی مصروفیات، دنیا کے اندر لگنے کی وجہ سے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہمارا کاروبار ہمیں نماز سے نہیں روکے، ہمارا بیوی بچوں کی محبت ہمیں نماز سے نہ روکے، ہمارا پیسہ کمانا نماز سے نہ روکے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نہ روکے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اتنا سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ہدایات بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ منافقون۔ اس صورت میں منافق کے نفاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام منافقون رکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں شہادت خداوندی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقون کا طریقہ یہ تھا، منافقین جو تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار تو کر لیتے ہیں مگر دل سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد آگے سورت ہے سورہ تغابن۔ سورہ تغابن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیات باری تعالیٰ کا تقاضا بیان کیا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ تمام سے باخبر ہے، سب کچھ پتا ہے اللہ کو۔ دنیا کے اندر اگرچہ کانڈ کر کے، دنیا کے اندر گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو چھپا لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن اس کی نظروں سے کیسے بچ پاؤں گے؟ اللہ رب العزت کی نظروں سے کیسے بچ پائیں گے؟ قرآن فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن سارا چٹھا کھولے گا اللہ تعالیٰ، ہمارے سامنے پیش کرے گا، اس وقت تم نے یہ کیا تھا، اس وقت تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، تم نے اس کا حق کھایا تھا، تم نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا تھا، تم نے یہاں گالی بولی تھی، تم نے یہاں نماز نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ نہیں رکھا تھا، تم نے تراویح میں کوتاہیاں کی تھی۔ یہ سارے احکام، سارے ہمارے جو کام کرتوت ہے کل قیامت کے دن اللہ کھول کے رکھ دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین۔ سورہ تغابن میں پھر آگے اللہ رب العزت ہار جیت کے دن کفار کی حسرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس وقت کفار حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اہل جنت کی طرح اعمال کرتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جاتا، یہ حسرت کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے صورت ہے سورہ طلاق۔ اس صورت میں چونکہ طلاق کے بارے میں احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام، میں جلدی ہی اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اسی لیے اس صورت کا نام طلاق رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں شوہر بیوی کو تقوی اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان بہت سارے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا ہے، پرہیز کرنا چاہیے، تقوی سے کام لینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے پہلے طلاق دینے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اگر کسی عورت کو طلاق دینا ہے تو کس آج طلاق کا ایسا رواج بن پڑا ہے بعض جگہوں پر، تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کیے ہوئے ابھی 2 ماہ نہیں گزرتے کہ طلاق ہو جاتی ہے، شادی کیے ہوئے چند ماہ نہیں گزرتے کہ طلاق، بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میاں بیوی کو بھی تقوی سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ اگر میں بغیر قصور کے طلاق دے دوں گا تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ بیوی کو یہ ایک دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں بغیر قصور کے میرے شوہر کو پریشان کروں گی تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے بھائی۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اولاً تو ہمیں کیا ہے، طلاق دینی ہی نہیں ہے، لیکن اگر موقع آ جائے، مجبور ہو جائے انسان کہ اب طلاق کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے،
تو پھر طلاق کس انداز سے دینی ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے ایک طلاق دینی ہے اور وہ بھی طلاق رجعی، یعنی ایسی طلاق دینی ہے جس میں تم عورت کو اگر واپس لانا چاہو تو لا سکتے ہو بغیر نکاح کی، ایسی طلاق ہمیں دینی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ طلاق تمہیں اس طہر میں دینی ہے۔ طہر کہتے ہیں کہ عورت کے جو حیض کے بعد جو پاکی والے دن ہوتے ہیں جس میں عورت پاک ہوتی ہے، تو ایسے پاکی والے دنوں میں طلاق دینی ہے جس میں شوہر نے اس کے ساتھ جمع نہ کیا ہو۔ پھر اس طریقے سے طلاق کا طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد عائشہ اور حاملہ کی عدت کے بارے میں بیان ہے۔ عائشہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کو حیض نہ آتا ہو۔ اب دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو حیض نہیں آتا ہے، ایک تو جو بچپنے میں ہو، بچپن کی وجہ سے نابالغ عورتوں کے حیض نہیں آتا، اسی طرح ان عورتوں کو حیض نہیں آتا جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جو بڑھاپے سے پار ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسی عورتوں کو طلاق دی جائے جن کو حیض نہیں آتا ہے تو ان کی عدت ہے 3 ماہ، 3 ماہ ان کو عدت گزارنی ہے۔ اسی طرح اگر طلاق دی ایسی عورت کو جو حاملہ ہے، حمل سے ہے، جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی تو کہتے ہیں کہ اس کی عورت اسقاط حمل ہے، یعنی جب تک بچہ نہیں جنے گی تب تک وہ عدت میں بیٹھی رہے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج طلاق دی شوہر نے اور کل اس نے بچے کو جنم دیا، بچے کو جن لیا، تو اس کی عدت ختم ہو گئی، ایک ہی دن کے لیے، ایک ہی دن میں اس کی عدت ختم ہو گئی۔ ہاں، اگر کسی شوہر نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد عورت نے 7 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، 9 ماہ بعد بچہ جنا تو اس کی عدت بھی 7 ماہ رہے گی، 8 ماہ رہے گی اور 9 ماہ رہے گی۔ جب تک وہ بچے کو جنتی نہیں تب تک وہ عدت میں بیٹھی رہے گی۔ پھر اس کے بعد آگے قدرت خداوندی کا بیان ہے۔ پھر اخیر میں سورت ہے سورہ تحریم۔ اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام تحریم رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے اخیر میں اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور جو فرض چھوڑ دیا ہے اس کی قضا کر لے۔ کسی کا مال کھا لیا ہے، مال لے لیا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ کسی سے زیادتی کے ساتھ پیشکش ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اسی طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے بھی دیکھے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اور ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توبہ کرنے کا عادی بنائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔